ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین اور محترم خواتین، ابھی جو میں نے پڑھا ہے اور آپ نے سنا ہے یہ نکاح کا خطبہ مسنونہ ہے. شادی بیاہ کی تقریبات کے ضمن میں ہم نے جب ایک اصلاحی تحریک کا آغاز کیا تو ان میں جو چند عملی اقدامات تجویز کیے ان میں سے پہلا یہی ہے کہ یہ خطبہ نکاح جو ہمارے ہاں عام طور پر اس طور سے پڑھ دیا جاتا ہے خاموشی سے بیٹھے ہوئے، جیسے کہ گویا صرف دولہا کو سنانا مقصود ہو، یا یہ کہ جیسے کچھ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں کچھ جنتر منتر قسم کی چیزیں، بس صرف الفاظ کو زبان سے ادا کر لینا ہی مقصود ہے، اسی میں کوئی برکت ہے یا اسی کے اندر کوئی تبرک ہے. در حقیقت یہ خطبے کے اصل مقصد سے ناواقفیت کی دلیل ہے. خطبے کا اصل مقصد ہے تذکیر، تعلیم، نصیحت، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا فطری طریقے تذکیر اور نصیحت و تعلیم تھا کہ جب بھی کبھی مسلمان کسی بھی تقریب میں جمع ہوتے تھے، اور تقریبات عام طور پر یا خوشی کی ہوتی ہیں یا غمی کی. مثلا یہ کہ غمی کی تقریب جنازے کے وقت، تدفین کے وقت قبرستان میں حضور خطبہ دیتے تھے، اس لیے کہ وہ وقت ہے کہ وعظ کا، تلقین کا بہترین موقع ہے. دل پہلے ہی نرم ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت گویا کہ اسٹرائک وین دی آئرن از ہاٹ کے مطابق اس وقت ذرا سی بات بھی جو ہے ہو سکتا ہے کسی کے دل کو لگ جائے تو اس سے اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے. اسی طرح جو بھی مواقع جمع ہونے کے ہیں ان میں خطبے ہوتے تھے، اور ان خطبوں کا اصل مقصد ہے تعلیم اور تذکیر اور نصیحت. جیسے خطبہ جمعہ ہے، خطبہ عیدین ہے. اب ہمارے ہاں چونکہ ہماری زبان کا بیریئر ہے، ظاہر بات ہے خطبہ مسنونہ تو وہی ہوگا جو حضور ادا کرتے تھے عربی زبان میں، تو خطبہ مسنونہ تو جمعے میں بھی تقریباً وہی الفاظ ہوتے ہیں، عیدین میں بھی وہی ہیں. لیکن جو ہماری آڈینس ہے زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، وہ تو نہیں جانتے کہ کیا کہا جا رہا ہے. بلکہ جیسے کہ میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا، شہروں میں تو پھر بھی یہ کہ علماء اور جو ائمہ مساجد ہیں وہ صاحب علم ہوتے ہیں، خطبہ، لہذا کم سے کم انہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیہات میں تو عام طور پر ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز جمعہ بھی ادا کرواتے ہیں کہ جنہیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کتاب سے لے کر انہوں نے صرف دیکھ کر کچھ پڑھ دیا گویا کہ خطبہ ہو گیا. حالانکہ یہ تو در حقیقت خطبے کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ پھر یہ بات شروع کی گئی کہ اس خطبے سے پہلے کوئی وعظ ہو، کوئی نصیحت ہو، تاکہ جو مقصد اصل میں اس خطبے سے حاصل ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہو رہا،
تو عربی کا مقولہ بھی ہے ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ. اگر کوئی چیز بتمام و کمال حاصل نہ کی جا سکے تو بالکل ترک بھی نہیں کر دینی چاہیے. کوئی تلافی کی شکل جو بھی اس کا حصہ حاصل کیا جا سکے اس کے لیے یہ جمعے کے خطابات شروع ہوئے، وعظ شروع ہوئے. چنانچہ دہلی میں تو رواج تھا کہ جمعے کی نماز کے بعد وعظ ہوتا تھا. جمعے کی نماز کے بعد سے عصر کی نماز تک وعظ. جمعے سے پہلے وعظ نہیں ہوتا تھا. خطبہ مسنونہ عربی کا ہوا وقت معین پر، نماز ادا ہوئی. اب جو لوگ بیٹھے وعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، گویا کہ ان کا اپنا اختیاری فعل ہے، اور بیٹھتے تھے اکثر لوگ، اس لیے کہ یہ کم سے کم جذبہ لوگوں میں موجود تھا کہ جمعے کی اہمیت ہے اور جمعے کا یہ خاص مقام ہے ہمارے دین میں. بہرحال ہم نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ لوگ جمع ہوتے ہیں خطبہ نکاح کے موقع پر، تو اس میں خطبہ نکاح کا مفہوم کم سے کم بیان کر دیا جائے تاکہ جو اصل مقصد ہے خطبے کا وہ کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہو جائے. بلکہ آج میں سوچ رہا تھا تو اس خطبے کا ایک پس منظر بھی ہے، کیونکہ اسلامی شریعت کا اصل حیولہ تیار ہوا ہے عرب جاہلیت میں جو بھی رواج چل رہے تھے، جو ان کے معمولات تھے، ان معمولات ہی کی اصلاح کی گئی ہے. ان میں جو چیزیں خلاف اسلام تھی وہ نکال دی گئیں اور ان کے اندر جو اسلام کے تقاضے انہی میں سمو دیے گئے. تو عربوں میں جاہلیت میں بھی اسلام کی آمد سے قبل، حضور کی بعثت سے قبل بھی رواج تھا کہ جب نکاح ہوتا تھا تو خطبے بلکہ دو ہوتے تھے. جانبین جمع ہوئے، لڑکی والے جمع ہو گئے، لڑکے والے جمع ہو گئے، تو دو خطیب ہوتے تھے، ایک لڑکے والوں کی طرف سے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے. لیکن اس خطبے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ جیسے کہ حج کے سلسلے میں آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ منا کا جو یہ قیام تھا، ظاہر بات ہے کہ حج کے مناسک میں شامل ہے، لیکن ایام جاہلیت میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے آباء و اجداد کے مناقب بیان کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کر رہے ہیں. تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ تم ان دنوں میں اے مسلمانوں بجائے اس کے کہ اپنے آباء و اجداد کے جو ہے کارنامے بیان کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. تو گویا کہ وہ بات بھی برقرار رہی لیکن اس کے اندر جو روح دین ہے وہ شامل کر دی گئی. یہی معاملہ اس خطبوں میں ہوتا تھا. لڑکی والوں کی طرف سے کوئی کھڑا ہوتا تھا، وہ اپنے خاندان کے مناقب اور اپنے فضائل اور اپنے اسلاف کے کارہائے نمایاں بیان کرتا تھا. لڑکوں والوں کی طرف سے کھڑا ہوتا تھا، وہ خطبہ دیتا تھا، وہ اپنے خاندان کے مفاخر جو ہیں ان کو بیان کرتا تھا. اب اسلام نے کیا کیا؟ کسی کا کوئی فخر بیان نہ ہو، ایک خطبہ ہو، اللہ کی حمد و ثنا ہو، لوگوں کے لیے وعظ ہو، نصیحت ہو، تعلیم ہو، تلقین ہو. تو گویا کہ وہی چیزیں کہ جو پہلے تھیں ان میں اصلاح کر دی گئی اور دین کے جو اصل مقاصد انہیں شامل کر دیا گیا. تو میں آج اس وقت انشاءاللہ تعالی کچھ دیر کے بعد یہ جو خطبہ مسنونہ ہے اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا، لیکن آج مجھ سے خاص طور پر یہ فرمائش کی گئی ہے، اگرچہ مجھے کچھ ہچکچاہٹ ہے کہ بہت سی باتیں ابھی پرسوں میں نے بیان کی ہیں اور آپ میں سے بہت سے حضرات بلکہ شاید اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہو اس وقت کے سامعین کی کہ جو پرسوں بھی اس نکاح میں شامل تھے، تو ذرا طبیعت میں رکاوٹ ہوتی ہے. جو باتیں ابھی پرسوں میں نے بیان کی ہیں اور بہت سے حضرات نے سنی ہیں تو اب میں ان کو دوبارہ دہراؤں. لیکن یہ کہ چونکہ خاص طور پر تجویز کیا گیا کہ ہماری اس تقریب کا جو یہ ویڈیو تیار ہو رہا ہے اسے استعمال کرنا ہے بڑے پیمانے پر اس فکر کو عام کرنے کے لیے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے، تاکہ یہ اصلاحی تحریک جو ہے، بہرحال یہ سمجھیے کہ تقریباً 18 برس سے اپنے بس میں تو جو کچھ ہوا ہے ہم نے اس میں کوشش کی ہے اور بہت اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا کی ہے. لیکن یہ کہ اس سے بڑے پیمانے پر جسے کہتے ہیں جنگل کی آگ کی طرح اگر یہ تحریک پھیل سکے تو اس میں اللہ کرے کہ یہ جو کوشش ہے یہ بھی مفید ہو. تو میں اس اصلاحی تحریک کا پس منظر پہلے بیان کر دوں. یہ آپ کے علم میں ہے ویسے تو یہ کہ خاص طور پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو ایک گاڑی ہے کوئی راستے میں ہائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاص شعبہ تھا. رسومات جو بھی مسلمانوں کے اندر شروع ہو گئیں، ظاہر بات ہے ان رسومات میں سے کچھ حصہ تو یہ تھا کہ جو ہندوانہ ہمارا پس منظر ہے. اکثر لوگ ہندوستان میں مسلمان وہی ہیں جن کے آباء و اجداد جو ہے 4 پیڑھی پہلے، 10 پیڑھی پہلے یا اور 15 پیڑھی پہلے مسلمان ہو گئے. تو چونکہ تربیت اور تعلیم کا مناسب بندوبست نہیں ہو سکا، مسلمان تو ہو گئے، کسی بزرگ سے متاثر ہوئے، کسی اللہ والے کی بات جو ہے دل میں اتر گئی، کسی کے ایمان لے آیا، لیکن یہ کہ نظام جو ہے درہم برہم تھا تعلیم و تربیت کا. اس لیے یہ کہ کچھ نہ کچھ ہندوانہ پس منظر بھی چلتا رہا، وہ رسومات بھی چلتی رہیں. ہندوؤں میں تیجا ہوتا تھا مرنے والے کے لیے،
وہ ہم نے اس کو صرف یہ کیا کہ تیجے کو فارسی میں ڈال دیا، سوئم کر دیا۔ اس سوئم پر بھی کچھ لوگوں نے اعتراضات شروع کیے تو اسے قرآن خوانی کر لیا، لیکن تیجا اپنی جگہ رہا، اس لیے کہ یہ تو کھوٹا گڑا ہوا ہے، ہمارا وہ جو پرانا پس منظر ہے وہ تیجا قائم ہے، چاہے اس کے عنوانات آپ نے بدل دیے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات کی بھی جو اکثر رسومات ہمارے ہاں ہو رہی ہیں وہ در حقیقت ہمارے ہندوانہ پس منظر سے ماخوذ ہیں، اور ان میں جو اضافہ ہوا ہے کچھ عرصے سے، رسومات اپنی جگہ رسومات ہونے کے اعتبار سے بھی بری چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اس میں جو مزید اضافہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دولت مند لوگوں نے اس میں جو اضافے شروع کیے تقریبات کے، ایک دعوت، دو دعوتیں، تین دعوتیں، چار دعوتیں، بہانے سے دعوتیں، پھر یہ کہ اس کے اوپر روپیہ جو خرچ کیا پیسے کی طریقے سے، پھر جشن منانے کے لیے پھر وہ روشنیاں اور وہ جو لائٹنگ شروع ہوئی، اس سے یہ چیز جو ہے بڑھتی چلی گئی، اور اس سے گویا کہ اس میں کئی درجے اضافہ ہوتا گیا قباحت کا اور اس کے اندر جو برائی ہے۔ تو بہت سا قوم کا، ملک کا، ملت کا درد رکھنے والے لوگوں نے اصلاح کی ضرورت تو محسوس کی، لیکن یہ کہ وہ اصلاح ہو کیسے؟ یہ چیزیں در حقیقت ایسی ہے کہ جب تک کہ قلبی اور ذہنی کوئی تبدیلی نہ ہو جائے لوگوں میں، تو جو لیک پڑ جاتی ہے معاشرے میں اس سے ہٹنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا کریں، رواج ہے، برادری ہے، اب کیا کریں، خواتین کا کہنا ہے ہمارے ہاں یہی اس طرح ہوتا چلا آ رہا ہے، تو بعض ایسے ہرڈلز ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی، اور ایک سبب یہ بھی ہوا پیش قدمی نہ ہونے کا کہ لے دے کر ایک اپیل تھی کہ سادگی اختیار کی جائے۔ سادگی کسے کہتے ہیں اس کے کوئی معنی نہیں ہے، سادگی ظاہر بات ہے غریب آدمی کے لیے سادگی کا مفہوم کچھ اور ہے، امیر کے لیے کچھ اور ہے، ملینئر کے لیے کچھ اور ہے، تو سادگی جو ہے ایک لفظ تو ہے لیکن اس معنی میں بالکل بے معنی لفظ ہے کہ اس کا کوئی معین مفہوم نہیں ہے، ریلیٹو ٹرم ہے، یہ تو صرف ایک اعتباری سا تصور ہے۔ پھر یہ کہ اس میں اگر کوئی حکومتوں کی طرف سے ہوئی، کوئی پیش رفت ہوئی، کوئی آرڈیننس ہوئے، تو اب ان کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ معاشرے میں جب تک کہ ذہنی اور قلبی کوئی تبدیلی نہ آئی ہو تو اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ پولیس والوں کے لیے رشوت کا ایک نیا کھاتا کھل گیا۔ پھر یہ کہ ہمارے بہت سے ایسے لوگوں کو جو دل سے خواہش مند بھی تھے، مثلا یہ کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے بارے میں یہ مانتا ہوں کہ وہ دل سے چاہتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے جب اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کی تھی تو بالکل اسی انداز میں کی تھی۔ وہ جو رحیم الدین خان جو گورنر رہے بلوچستان کے، ان کے ہاں وہ جو رشتہ ہوا تھا بالکل اسی انداز میں ہوا، کوئی اس کی سیلیبریشن جو ہے اس انداز کی جیسی کہ آج کل ہوتی نہیں ہوئی، لیکن ان کی سیاسی مصلحتیں تھیں۔ ایک طرف بات کہتے تھے سادگی کا، دوسری طرف انہیں جانا پڑتا تھا، جو بڑے بڑے لوگ ہیں سیاسی اعتبار سے اہمیت والے ہیں ان کے ہاں جا کے شریک ہوتے تھے، 10-10 ہزار آدمیوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اور وہاں وہ شریک ہیں، تو گویا کہ پھر ان کا وہ سارا واز بھی جب لوگ پڑھتے تھے کہ ضیاء الحق صاحب بھی موجود تھے اس دعوت میں جس میں اس شان و شوکت کے ساتھ، اس ٹھاٹ کے ساتھ جو ہے پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے، تو پھر ان کی بات بھی غیر مؤثر ہو جاتی تھی۔ ان چیزوں پر جب غور کیا، اور یہ آج سے کوئی 18-20 سال قبل کی بات ہے، تو جو ایک بات سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اصل شے یہ ہے کہ اس حوالے سے بات کی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کی سنت، اس لیے کہ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے بھی فرقے ہو جائیں گے، 72 یا 73 ہو جائیں گے، صرف ایک ان میں سے گروہ ہوگا کہ جو ناجی ہوگا، نجات پائے گا۔ پوچھا گیا وہ کون سا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا طرز عمل ہوگا جو میرا طرز عمل ہے اس کے مطابق، اور جو میرے صحابہ کا طرز عمل ہے اس کے مطابق، جو اس کو اختیار کریں گے ان کے لیے نجات ہے، اللہ تعالیٰ کے فوز و فلاح ہے۔ اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی کچھ نہ کچھ لوگ جو ہیں آمادہ ہوں گے اس کو قبول کرنے پر۔ تو یوں سمجھیے کہ ایک فارمولہ ہے یہ، جو تقریبات ثابت ہیں دور صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے، ان کو تو سر آنکھوں پر رکھیے، ان کا اہتمام کیجیے، لیکن جو تقریبات سرے سے کہیں ثابت ہی نہیں، معلوم ہوا کہ یہ یقیناً کہیں باہر سے ہمارے ہاں آئی ہوئی چیز ہے، یہ ہمارے اپنے دین کا معاملہ نہیں ہے، تو اس کو پھر پوری جرت کے ساتھ، بلکہ جرت سے آگے میں تو لفظ استعمال کروں گا پوری بے رحمی کے ساتھ اس کا قلع کما ہونا چاہیے، اور دلیل ہونی چاہیے یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو گویا کہ ما انا علیہ واصحابی کے زمرے سے ہم خارج ہونے کا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ ہمیں یہ خطرہ مول نہیں لینا ہے، اپنی عاقبت کے لیے اتنا بڑا اندیشہ جو ہے وہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بنیاد ہونی چاہیے ٹھوس اور مضبوط، تو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بنیاد ایسی ہو سکتی اصلاحی عمل کے لیے
اس کے حوالے سے جب جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو باہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یوں سمجھیے کہ یہ ایک دوسرے پر کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کہ اگر ایک کا خاتمہ ہو جائے گا دوسرے کا بھی ہو جائے گا. ہمارے ہاں بارات کا ایک تصور ہے. اچھا بارات جتھا بن کر کچھ لوگ آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ انٹرٹینمنٹ ان کی ہونی چاہیے. وہ انٹرٹینمنٹ اب ظاہر بات ہے کہ وہ تھوڑی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے. عام شرافت بھی ہے یہ کہ گھر میں آپ کے مہمان آئے ہو تو آپ انہیں کچھ نہ کچھ کھلائیں پلائیں کو خاطر تواضع کریں. تو بارات کے تصور کے ساتھ جب وہ لڑکی والے کے گھر پہنچے تو کچھ نہ کچھ کھلانا پلانا یہ گویا کہ اس کا ایک منطقی اور ایک فطری سا نتیجہ نکلا. اور اس کے ساتھ ایک چیز جو اور منسلک ہے وہ جو جہیز کا تصور ہے. یہ تمام چیزیں در حقیقت ایک ہی تصور کے 3 ایسپیکٹس ہیں. ان کو ایک ہی سٹروک سے ایک ہی وار سے تینوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ اسلام میں لڑکی بھی وارث ہے جیسے لڑکا وارث ہے. بیٹے کو وراثت میں سے حصہ ملے گا بیٹی کو بھی حصہ ملے گا. یہ تو ہندوؤں کے ہاں ہے کہ چونکہ بیٹی کا وراثت میں حصہ ہی نہیں، لہذا بیٹی کو جب گھر سے رخصت کرتے ہیں تو کوئی دے دلا کر، اور اسے وہ دان دہیج کہتے ہیں. یہ دہیج اور دان ان دونوں کا مطلب ہے خیرات ہے. لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے، یہ جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ صدقہ ہے خیرات ہے، دے کر اسے رخصت کر رہے ہیں. اب اس کا کوئی گھر جو ہے اس گھر کے اوپر کوئی حق باقی نہیں رہا. اس بنیادی تصور کی نفی ہو جائے. اسلام میں تو بیٹی بھی جیسے کہ کس قدر تاکید کے ساتھ آیا ہے سورہ نساء میں جہاں وراثت کے احکام آئے ہیں، مما قل منہ او کثر، وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ اس قانون کے مطابق تقسیم کرنا لازم ہے. بیٹے کا حصہ بیٹے کو جائے، بیٹی کا حصہ بیٹی کو جائے. اگر شوہر فوت ہوا ہے تو بیوی کا حصہ بیوی کو ملے، بیوی فوت ہوئی ہے شوہر کا حصہ شوہر کو ملے. والدین زندہ ہے اس کے وفات پانے والے یا پانے والی کے تو والدین کا حصہ ہے. یہ جو بھی ہیں جن کے حصے شریعت نے مقرر کر دیے ان سب کو حصہ پہنچنا چاہیے. مما قل منہ او کثر. اب یہ چیز اگر سامنے ہو تو یہ شادی کے موقع پر دینے دلانے کا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ در حقیقت اس کی وجہ سے ہندوؤں میں یہ ہوتا تھا جب شادیاں ہو نہیں ہیں جہیز لے کر آنا ہے تو کوئی جتھا جانا چاہیے، اس لیے کہ درمیان میں کہیں ڈاکہ نہ پڑ جائے. ایک گاؤں سے جا رہے ہیں دوسرے گاؤں واپس آنا ہے تو وہ مال غنیمت جو ہے اس سے لدے پھندے جب واپس آئیں گے تو ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ بازو چاہیے، لہذا جتھا بنا کر جاؤ. یہاں سے وہ بارات کا تصور بنا ہے. ورنہ یہ کہ بارات کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. بلکہ میں نے پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ پہلی مرتبہ خیال مجھے آیا تو میں حیران رہ گیا کہ پوری عربی لغت میں بارات کے لیے کوئی لفظ نہیں، کوئی اصطلاحی نہیں. یہ اس قدر ایلین ہے، اتنا تصور جو ہے اسلام سے یہ اس قدر دور تصور ہے کہ کوئی اصطلاحی نہیں. بارات فارسی کا لفظ ہے. اور میرا اپنا تو ایک تاثر جو ہے جب سے وہ جوش بلی آبادی نے کتاب لکھی تھی یادوں کی بارات، تو مجھے تو ویسے بھی میں اس بارات سے پہلے ہی اس کا منکر ہو چکا تھا، لیکن جب وہ کتاب سامنے آئی تب تو مجھے نفرت ہو گئی اس لفظ بارات سے. اور پھر جو خبریں پڑھتا ہوں کہ جب باراتیں چلتی ہیں بسوں کے اندر پھر دوڑیں ہوتی ہیں اور پھر اس میں فلمی ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ایک عجیب سرور کی کیفیت کے ساتھ ڈرائیور بھی ڈرائیو کرتا ہے، کیسے کیسے حوادث ہوتے ہیں. معلوم ہوا کہ گھر نہیں پہنچے دولہا میاں اور دلہن اور وہ راستے ہی کے اندر جو ہے ان کا کام بھی ختم ہو گیا اور کتنے جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئے. یہ ساری چیزیں پھر اس میں اسراف. کراچی سے چل رہا ہے ایک جتھا لاہور آ رہا ہے، یہ سارا خرچہ جو ہو رہا ہے، چاہے وہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ہوائی جہازوں سے آتے ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو گاڑیوں میں آتے ہیں، لیکن کتنا خرچ ہو رہا ہے. سارا کا سارا اسراف بغیر کسی ضرورت کے. اگر جہیز کا تصور نہیں ہے تو جہاں بھی آپ جائیں گے 2 آدمی 4 آدمی جائیں اور وہاں مسجد میں نکاح کریں. مسجد میں کسی نماز کے بعد مسلمان جمع ہیں، بہترین ماحول ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی گئی ہے، نماز ادا کی گئی ہے، دلوں پر کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہیں. اس لیے کہ نکاح کی محفل سے گویا کہ ہمارے اس معاشرے میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے. اس خاندان کا آغاز ہو ایسے ماحول میں، ایسی دعاؤں کے ساتھ، خیر کی، برکت کی، بھلائی کی، دنیا اور دین کی سعادتوں کی دعاؤں کے ساتھ، تو وہ خاندان انشاءاللہ کچھ اور ہی شان کے ساتھ ابھرے گا. اور یہ کہ اگر یہ کیفیات نہیں ہیں ان سے محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے. مسجد میں نکاح ہو نہ کسی کھانے کا کھلانے کا دعوت کا. اب یہاں یہ بارات آ رہی ہے، معلوم ہے اس میں بڑے بڑے لوگ بھی آئیں گے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تیار کر کے رکھنے چاہیے، صوفوں وغیرہ پر بٹھانا چاہیے. کوئی ہائی کورٹ کے ججز ہماری طرف سے بھی ہوں، معلوم ہو ہم بھی کوئی کم نہیں ہے، لڑکی والے بھی اپنا زور لگائیں گے. اس طریقے سے یوں سمجھیے کہ ایک خباثت پر دوسری خباثت، اس پر تیسری خباثت جو ہے، ایک اینٹ کے بعد دوسری اور تیسری جو ہے چڑھتی چلی گئی. ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک کام
نکاح مسجد میں. نمبر 2، نکاح کے ساتھ کوئی دعوت طعام نہ ہو، اس لیے کہ دعوت طعام جو ہے شادی کے معاملے میں صرف ولیمے کا ہے، جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ موجود ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس دین میں اس درجے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اہتمام کر دیا گیا کہ ساری ضروری چیزیں ہمیں بتا دی، اس کے بعد بھی ہم اکتفا نہیں کرتے اور اس پر اضافے کرتے ہیں. گویا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناقص تعلیم تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں اس کے اندر کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ گویا کہ یہ تصور ہی ہمارے اس ایمان بالرسول کے متضاد اور منافی ہے. حضور نے دعوت ولیمہ کی تاکید کی بڑی ہی یعنی شد و مت کے ساتھ. فرمایا اولمو ولو بشاۃ، ولیمے کی دعوت ضرور کیا کرو خواہ ایک ہی بکری میسر ہو. اب یہ وہاں کا تصور کیجئے جہاں اصل میں پیشہ ہی تھا ان کے بھیڑیں بکریاں پالنا، تو غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی ہوتی تھی کچھ نہ کچھ بکریاں کچھ بھیڑیں، تو اگر ایک بھی ہے یہ گویا کہ ان کے ہاں کم ترین درجہ ہوا، ایک بکری ہے اسی کو ذبح کرو، گوشت ہے کھلاؤ، اپنے دوستوں کو احباب کو سیلیبریٹ کرو. اسی طریقے سے فرمایا یہ بھی فرما دیا کہ برا کھانا ہے ولیمے کا کھانا، بے طعام طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا برا کھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا. ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو بلایا جائے گا. وہ کچھ صدقہ اور یہ جو ہے اس کے لیے تو نہیں وہ منعقد ہو رہا. اس اعتبار سے حضور نے فرمایا برا کھانا، لیکن تم اس میں ضرور جاؤ، اگر نہیں جاؤ گے تو میرے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی. اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیاتھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کے لیے بلایا جائے تو ضرور جائے. اس درجے تاکید دعوت ولیمہ کی، لیکن لڑکی والوں کے ہاں کسی کھانے پینے کا کوئی تصور ہی نہیں، کوئی ذکر نہیں. اب اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر کوئی وجہ ہے، اور وجہ بھی بادنا تعامل سمجھ میں آ جاتی ہے. ذرا سا غور کریں، اصل میں شادی کے موقع پر اصل شادی ہوتی ہے، شادی کہتے ہیں خوشی کو، اصل خوشی لڑکے والے کے ہاں ہوتی ہے. لڑکے کا گھر آباد ہوتا ہے، اس خاندان میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے. لڑکی والے کے ہاں خوشی نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک احساس ہوتا ہے کہ ایک فرض کی ادائیگی ہو گئی. اسے آپ انگریزی میں سائی آف ریلیف سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک ذمہ داری تھی والدین کے لیے، ایک فریضہ تھا وہ ادا ہو گیا. لیکن یہ آپ کو معلوم ہے کہ چاہے کتنا بھی اہتمام کر لیں آپ، چاہے قریبی عزیزوں ہی کے اندر شادی ہو رہی ہو، جہاں کہیں ذرا باہر آپ کریں گے تو وہاں تو اور بھی اندیشے زیادہ ہوتے ہیں کہ اپنی حد تک دیکھ بھال کر لی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کرے گا، اللہ سے امید ہے، خیر ہے، پھر بھی ایک اندیشہ رہتا ہے. مزاجوں میں موافقت نہ ہو، بالکل ایک نئے ماحول میں لڑکی جا رہی ہے، وہ وہاں اس کا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے نہ کر سکے، 100 طرح کے اندیشے بھی ہوتے ہیں. اور جب وہ لڑکی گھر سے نکل رہی ہوتی ہے، جو 16 برس 18 برس 20 برس گھر میں رہی ہے، کہیں اگر کوئی جانور بھی رہتا ہے کسی گھر میں تو گھر والوں کو اس جانور سے محبت ہو جاتی ہے. کجا یہ کہ وہ لخت جگر نور چشم گھر سے نکل رہی ہو تو اس وقت کیا کسی کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے؟ اس وقت عورتوں کو تو آپ کو معلوم ہے ماؤں کو غشی پڑی ہوتی ہے، دورے پڑے ہوتے ہیں، باپ رو رہے ہوتے ہیں، بھائی رو رہے ہوتے ہیں. مجھ پر خود یہ 5 مرتبہ مرحلہ بیتا ہے، مجھے اندازہ ہے ہر شخص اس کا خود اپنے اوپر قیاس کرے. تو وہاں حقیقت میں خوشی کا موقع نہیں ہوتا. وہاں جا کر ان کے اوپر بوجھ ڈالنا، ان سے دعوت کھانا، یہ میرے نزدیک عقل کے خلاف، فطرت کے خلاف، شرافت کے خلاف، مروت کے خلاف. یہ تو چونکہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں، ہم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے، بس ایک رسومات بن گئی ہیں. ورنہ تجزیہ کیجئے تو چاروں الفاظ جو میں نے استعمال کیے ہیں، عقل کے خلاف، فطرت کے خلاف، شرافت کے خلاف، مروت کے خلاف. عقل، فطرت، شرافت، مروت تقاضا کر رہے ہیں، اور یہی شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ حدیث میں ولیمے پر زور ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک بکری بھی نہیں تو کہا گیا مسلمانوں اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ، اس کے گھر جا کر مل کر بیٹھ کر کھا لو، اس کی خوشی میں شرکت کر لو. تو اس درجے تاکید. بعض ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ بعض صحابہ نے آ کے حضور سے یہ بات کہی کہ حضور یہ یہودی ہمیں بہت چڑھاتے ہیں. کس بات پر چڑھاتے ہیں؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا نبی جو ہے تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم بھی دیتا ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہاں ہمیں ہمارے نبی نے استنجا کرنا بھی سکھایا ہے. تو اعتماد کے ساتھ بات کرو. کیا یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ طہارت جو ہے، پاکیزگی، یہ تو گویا کہ زندگی کے اندر سب سے پہلا تقاضا یہ ہے. تو ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے قضاء حاجت کیسے کرو، استنجا کیسے کرو، طہارت کیسے کرو، ساری تعلیم دی گئی. جو تعلیم اتنی مکمل ہو اس کو ہم ناقص سمجھے، نامکمل سمجھے، اپنی طرف سے اس میں اضافے کرنے لگے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے.
تو یہ بارات کا تصور ختم ہو، تمام مسلمان ہیں، چند افراد جائیں، جا کر مسجد میں نکاح ہو، لڑکی کو رخصت کریں، لے آئیں، اپنے گھر میں آ کر اب وہ ولیمہ کریں، دعوت کریں، لوگوں کو جمع کریں، شریک کریں۔ لڑکی والوں کے ہاں کوئی دعوت عام نہیں، بلکہ جو اسلام کا معاشرتی نظام ہے اس کا یہ اہم پہلو سامنے رکھیے کہ پورا جب آپ تجزیہ کریں گے تو نظر یہ آئے گا کہ پیش نظر یہ ہے کہ لڑکی والے پر کوئی بوجھ نہ آئے۔ یہ ہمارے معاشرے میں لڑکیاں بوجھ سمجھی جاتی ہیں، کسی کے ہاں 2 3 4 لڑکیاں ہو گئی تو اب اس کے لیے تو قیامت ہو گئی، اس کی ساری سوچ اب یہی ہوگی ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس زمانے کا یہ رواج ہے، یہ تقاضے ہیں، یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اب اگر حلال سے نہیں ہو رہا ہے تو کوئی اور دھندا دیکھوں۔ نہ معلوم کتنے لوگوں کی جو حرام خوری ہے اس کا اصل سبب یہ بن جاتا ہے، کیا کروں، 4 بچیاں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اگر سیدھے راستے سے نہیں تو غلط راستے سے دولت جمع کرنی ہے، جبکہ اسلام میں یہ کہ لڑکی والے کا کوئی بوجھ نہیں۔ دیکھیے اس کے اثرات یہاں تک ہیں، بارات جا رہی ہے لڑکے والے کے ساتھ، وہاں نکاح کی محفل میں جو حاضرین کی شیرینی ہے وہ ساتھ لے کر جا رہا ہے لڑکا۔ یہ چھوارے جو تقسیم کرتے کون کرتے؟ لڑکے والے کرتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ کہ چھوارے تو لڑکے والے لے کے آئے اور مرغ پلاؤ اور متنجن جو ہے وہ لڑکی والے کھلائیں، تو اس سے زیادہ نامعقول کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا جس نے اتنے بڑے پیمانے پر دعوت کا اہتمام کر لیا؟ کیا چھوارے ہی اس کے لیے مشکل تھے؟ لیکن یہ اصل میں گڈمٹ ہے، ایک اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج یہ کہ سارا بوجھ آنا چاہیے لڑکے والے پر۔ محفل نکاح چاہے لڑکی کے گھر جا کر منعقد ہو رہی ہو، وہاں بھی جو حاضرین ہیں اس محفل کے ان کے شرکاء کے لیے شیرینی بھی لڑکا ساتھ لے کر جائے۔ لیکن یہ کہ دوسری طرف سے وہ ہندوانہ پس منظر، وہ بارات کا تصور، بارات کے لیے ظاہر بات ہے کھانا، اور یہاں تو ہوتا تھا 2 2 3 3 4 4 دن ٹھہرتے تھے، پوری طریقے سے گویا کہ جرمانے وصول کرتے تھے لڑکی والوں سے، اور ولیمے کا تصور آج بھی نہیں ہمارے پنجاب کے دیہات میں۔ بلکہ میں تو حیران ہوا تھا، چنیوٹی شیخوں کے ہاں کوئی فیصلہ کیا گیا یہ اس برادری کے لیول پر کہ ولیمہ نہیں ہوگا آئندہ، یہ طے کیا گیا، اور اس کی وجہ بھی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اصل میں کراچی میں تو بڑا ایک فساد ہو چکا ہے ولیمے کے معاملے میں، اس لیے کہ دعوت ہو رہی ہے اور ایک پیشہ بن گیا، لوگوں کا اچھے بھلے کپڑے پہنے اور آ گئے۔ اب لڑکی والے سمجھ رہے ہیں یہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوگا، اور لڑکے والے سمجھ رہے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے، کون پوچھے، کوئی وہاں پاس تو لے گا نہیں، تو انتظام کیا تھا 2000 کا، آ گئے 10,000۔ اب جو پھر قیامتیں ہوتی ہیں اور رات کے وقت ادھر دوڑے ادھر بھاگے، وہاں سے دیگے لاؤ یہ لاؤ، تو ان سب سے پھر طے کیا اس ولیمے کی لعنت کو ختم کرو۔ یہ لعنت ہم نے بنا لی ہے، در حقیقت تو یہ ہم نے جو سارے اضافے کر دیے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ اس کو اگر ہم شریعت کے دائرے کے اندر لے آئیں گے تو پھر یہ کہ ولیمہ ضرور کرو، اہتمام کیجئے، کارڈ کا اہتمام ہو، پہچاننے والے لوگ موجود ہوں، باہر کون آ رہے ہیں، لیکن اس کی جڑ کاٹ دی۔ باقی یہ کہ لڑکی والوں کے ہاں جا کر جو ہے وہ 2 دن یا 3 دن جتنا بھی ہے قیام ہو رہا ہے دیہات کے اندر، اور ان کو جو ہے پورا تاوان ڈالا جا رہا ہے کہ تم لڑکی والے ہو، یہ سارا نظام جو ہے شریعت کے نظام سے متصادم ہے۔ تو یہ چند اقدامات اگر ہوں، نکاح مسجد میں بہترین ماحول ہے، پرسوں بھی میں نے کہا تھا میرا وہ کتابچہ بھی ہے اس میں بھی وہ چیز موجود ہے کہ میں نے جب ابتدا میں باتیں کی ہیں تو اس میں ایک بڑی دلیل، سب سے بڑی دلیل یہ ہمارے لیے جذباتی دلیل کہ اگر فاطمہ بنت محمد کا نکاح مسجد میں ہوا تو کیا میری بیٹی یا کسی اور مسلمان کی بیٹی زیادہ باعزت ہے فاطمہ بنت محمد سے رضی اللہ تعالی عنہا و صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کا نکاح مسجد میں ہو جائے گا تو گویا کہ کوئی بڑی ہمارے لیے یہ ہماری کسر شان بات ہو جائے گی۔ اور دوسری بات منفی دلیل کہ آج بھی عیسائیوں نے یہ سسٹم برقرار رکھا ہے، اپنے پادریوں کا یہ مقام اور مرتبہ برقرار رکھا ہے، لڑکا لڑکی دونوں چرچ میں حاضر ہوں گے، پادری کے سامنے کھڑے ہو کر ایجاب و قبول کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پادری صاحب بغل میں دبائے ہوئے اپنا رجسٹر اور وہ گھوم رہے ہوں اور بیٹھے ہوئے ابھی بارات نہیں آئی ہے، ابھی کچھ اور ہو گیا ہے، منتظر ہیں۔ یہ در حقیقت ہم نے اپنے علماء کا اور جو بھی ہمارے پیشوا ہیں دین کے، آخر نمازیں انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں، لیکن ان کا سٹیٹس اتنا گرایا ہے وہاں، حالانکہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن پھر بھی انسٹیٹیوشن آف چرچ اس کو انہوں نے اس درجے برقرار رکھا ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں فرق یہ ہے کہ لڑکی نہیں آئے گی، وہ تو لڑکی والے کے گھر بھی آپ جائیں گے تو لڑکی محفل میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ہاں پردہ ہے، یہ ہمارے معاشرتی نظام کا جزو لازم ہے۔ تو لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، جیسے عدالتی اصطلاح ہوتی ہے کہ ایک فریق اصالتاً موجود، ایک فریق وکالتاً موجود، تو لڑکی گویا کہ موجود ہوتی ہے بالفعل، وکیل کے ذریعے سے اس کی حاضری ہے اس محفل میں، اور لڑکا جو ہے وہ خود اصالتاً موجود ہے۔ تو مسجد میں نکاح ہو جہاں پر کہ دعا کا بھی بہترین ماحول ہے، جہیز وغیرہ کی لعنت ختم کی جائے، اگرچہ اس کا ختم کرنا اتنا آسان نہیں،
مسجد میں نکاح کی محفل منعقد کر لینا زیادہ مشکل نہیں ہے، اور اس میں کافی کامیابی بھی ہو رہی ہے، اس کی رو بہت حد تک چل بھی نکلی ہے، لیکن اور چیزیں دعوت نہ ہو یہ ذرا کٹھن مرحلہ ہے، اس کے لیے کچھ لڑنا پڑتا ہے۔ شروع میں تو جب میں نے یہ آج سے 18 برس پہلے جب یہ تحریک شروع کی تھی سن 74 میں، تو میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں کسی کھانے میں شریک نہیں ہوں گا، نکاح مسجد میں ہوگا اور مسجد ہی کے نکاح میں شرکت کروں گا، میں جو نکاح مسجد میں نہیں ہو رہا میں شریک ہی نہیں ہوں گا۔ اگر یہ بھی میں فیصلہ نہ کرتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ میرے احباب بھی زیادہ سنجیدگی سے اس معاملے میں کوئی پیش قدمی اختیار نہ کرتے۔ جب میں نے طے کر لیا تو جنہیں بھی مجھ سے کوئی تعلق خاطر ہے، جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کا یا بچی کا نکاح میں پڑھاؤں، تو وہ لامحالہ مسجد میں تو آ جاتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اکثر و بیشتر جو ہے پھر وہ ریسیپشن کہیں کسی ہوٹل میں یا کہیں اپنے گھر پہ دعوت بھی کر لیتے تھے۔ اب میں نے کچھ عرصے سے یہ بھی طے کر لیا کہ جس شادی نکاح کے ساتھ یہ جو طعام کا معاملہ ہوگا میں وہ نکاح نہیں پڑھاؤں گا، تو اس سے انشاءاللہ تعالی یہ ایک قدم اور آگے بات بڑھے گی، اور اس کے اندر جو بھی پیش رفت ہوئی ہے، پرسوں جو نکاح ہوا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں اگر کھاتے پیتے لوگوں کے حلقے میں ہوں تو اس سے یہ کہ غریبوں کو بھی اس سے بہت سا ریلیف مل جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو دولت مند ہیں ان کے لیے تو اپنے دولت کی اظہار کا ذریعہ بن جاتا ہے تبذیر، حالانکہ تبذیر کے بارے میں جان لیجئے یہ دو الفاظ ہیں، اسراف۔ اسراف بھی بری شے ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرو۔ تو جہاں حقیقی ضرورت ہو وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے، یہ بھی بری بات ہے۔ لیکن تبذیر یہ ہے بلا ضرورت خرچ کرنا، لائٹنگ پر خرچ ہو رہا ہے، اور ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ جب بجلی کا معاملہ جو ہے اس میں ایسا صورت ہوتی ہے کہ اس میں لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہوتا ہے تو کھیتوں کے اندر ٹیوب ویل کھڑے ہیں، نہیں چل سکتے اس لیے کہ بجلی نہیں دی گئی، اور شہروں کے اندر شادیوں کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ بے تحاشا بجلی خرچ ہو رہی ہے، معلوم ہوتا ہے پورا علاقہ جو بقع نور بنا دیا گیا ہے۔ یہ سارے جو ہمارے ہاں معاملات ہیں یہ ہماری در حقیقت قومی سطح پر بھی بالکل معلوم ہوتا ہے کہ سوچ اور شعور سے ہم قومی سطح پر عاری ہو چکے ہیں، ہمیں یہی پتہ نہیں کس چیز کی کیا اہمیت ہے۔ بہرحال یہ تبذیر جو ہے اس کا مقام یہ ہے شریعت میں کہ فرمایا گیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے، نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والے، ضرورت ہو تو ضرورت سے زائد خرچ کرنا اسراف ہے، یہ بھی برائی ہے، بلا ضرورت صرف نام و نمود اور نمائش کے لیے خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔ اور تبذیر کے بارے میں فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بہت عرصے تک اس کے بارے میں غور کرتا رہا، پھر یہ عقدہ کھلا، یہ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ سورہ مائدہ میں جہاں شراب اور جوئے کے بارے میں آخری امتناعی حکم آیا ہے وہاں فرمایا گیا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اے مسلمانوں یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے، عداوت پیدا کر دے، شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے۔ شراب اور جوا، شراب میں انسان ہوش کھو گیا، اب اسے پتہ نہیں منہ سے کیا بک رہا ہوں، دنگا فساد ہوگا ہی ہوگا۔ جوئے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے محسوس کرتا ہے کہ اس نے بغیر کسی محنت کے مجھ سے یہ مال جو ہے یہ جیت لیا، تو ایک مرتبہ دو مرتبہ صبر کرتا ہے، تیسری مرتبہ طیش آتا ہے۔ تو جوئے کے اندر بھی آپ کو معلوم ہے جوئے خانے میں جو ہنگامے اور فسادات ہوتے ہیں، تو شیطان کا یہ ہتھ کنڈا ہے کہ وہ انسانوں کو باہم لڑانے کے لیے اور بغض اور عداوت پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے شراب اور جوئے کو۔ بین ہی یہی نتیجہ تبذیر کا ہے۔ اب ایک شخص ہے کوٹھی کے اندر، بہرحال اس کو اللہ نے جو بھی دولت دی ہے، اس سے ذرا میں اس وقت بحث نہیں کر رہا کہ وہ حرام سے آئی ہے کہ حلال سے آئی ہے، لیکن چلیے چھوڑیے، ایک کے پاس دولت ہے، لیکن اسی دولت مند شخص کا کوئی شوفر بھی ہے، ڈرائیور ہے، کوئی وہاں پر اس کا چوکیدار بھی ہے، کوئی خانسامہ بھی ہے اور ملازمین بھی ہیں۔ اب اس کوٹھی والے کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو پورا جو ہے کوٹھی بھی بقع نور بن گئی اور زرق برق لباسوں کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اور کھانے پینے پر بھی جو کچھ خرچ ہو رہا ہے، اور وہ غریب کیا محسوس کرے گا کہ اس کے گھر میں ہو سکتا ہے، اس کی کٹیا میں، اس کے کسی کوارٹر میں اس کی بیٹی وہ بوڑھی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں۔ کیا احساس ہوگا اس کا؟ وہ احساس محرومی کس درجے شدید ہو جائے۔ ہمارے دین کی حکمت یہ ہے تعلیم کی، حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے کبھی پھل لے جاؤ تو یا تو ہمسایوں کے ہاں بھی بھیجو، ورنہ کم سے کم یہ احتیاط کرو کہ پھلوں کے چھلکے دروازے کے باہر مت پھینکو، کہ پڑوسی کے بچے یہ محسوس کریں کہ ان کے گھر میں آج آم کھائے گئے ہیں، ہمیں آم میسر نہیں۔ اول تو یہ کہ اگر آپ لائے ہیں آم اپنے بچوں کے لیے پڑوس میں بھی بھیج دیجئے تاکہ وہ بچے بھی شریک ہو جائیں۔
لیکن فرض کیجئے نہیں ہے آپ کی اتنی استطاعت، آپ اتنے ہی لا سکے ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے کفایت کریں، تو یہ احتیاط بتائی گئی کہ چھلکے باہر مت پھینکو، تاکہ ان کو چھلکے دیکھ کر وہ احساس محرومی نہ ہو۔ یہ تبذیر ہے جو ہمارے ہاں طبقاتی جو تصادم ہے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں وہ احساس محرومی شدید تر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کام ہے، گھر کے اندر ہے، لوگوں نے کر لیا ہے، جو بھی ان کا فرق ہے ان کو بھی معلوم ہے، لیکن جب اس کا اس طرح مظاہرہ ہوتا ہے اس فرق و تفاوت کا، تو اس سے احساس محرومی میں شدت پیدا ہوتی ہے، اور یہی طبقاتی شعور، یہی طبقاتی تصادم اور یہی طبقاتی کشمکش ہے جس سے کہ پھر معاشرے کا امن اور چین ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ چپڑاسی یا وہ خانسامہ مسجد میں جائے اور مولوی صاحب کا وعظ سنے، انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کیا اس کے اوپر یہ آیت اثر کرے گی کہ میرے معاشرے کے اندر یہ اخوت ہے، یہ ہمارا جو ہے ہماری مساوات کا معاملہ ہے؟ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو بری طریقے سے معاشرے کو گھن کی طرح کھا رہی ہیں۔ پھر یہ کہ غریب آدمی بھی بہرحال جس طرح بھی ہوتا ہے، جو بھی کھاتے آپ نے بنا دیے وہ بھی کھاتے پر کرے گا، کچھ نہ کچھ دو چار قمقمے وہ بھی لگائے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا، اسے بھی احساس ہوگا میری بھی بچی ہے، اس کے بھی احساسات ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے حلال سے حرام سے یا کوئی قرض لے کر یا کہیں کوئی شے بیچ کر بہرحال مجھے بھی کھانا پوری تو کرنی ہوگی ان تمام تقریبات کی کہ جو آج کل چل رہی ہیں۔ تو بڑی شدید ضرورت ہے اس میں کہ بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے ایک جذبے کے ساتھ یہ لوگوں کے لیے خیر اور ان کی خیر خواہی کا عمل ہے۔ غرباء کے لیے اس میں بڑی مصلحتیں ہیں کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے سامنے رکھیں، ولیمے کا اہتمام کریں، کھانے کی کوئی اور دعوت نہ ہو اور تقریبات نہ ہو۔ ولیمے میں ظاہر بات ہے آدمی اپنی اسٹیٹس کے مطابق اپنے احباب کو بلاتا ہے، شریک کر لیتا ہے۔ جہیز کا معاملہ بھی فوری طور پر اگر بالکل ختم نہ کیا جا سکے تو کم سے کم یہ کہ اس کا اظہار نہ ہو، اس کو لوگوں کے سامنے ڈسپلے نہ کیا جائے، اس سے بھی وہی جو خرابی ہے پیدا ہوتی ہے، وہی احساس محرومی والی بات۔ اول تو یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، حضرت فاطمہ کے جہیز کے حوالے سے جو بات ہمارے ہاں عام ہو گئی ہے وہ در حقیقت غلط العوام ہے۔ بات صحیح یہ تھی کہ جو مہر کی رقم پیش کی تھی حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ، اسی میں سے کچھ رقم صراحت موجود ہے سیرت میں، اس میں سے کچھ رقم حضور نے گھر کے اندر بھیج دی کہ کچھ دلہن کے لیے، بہرحال اس کے لیے کوئی خوشبویات ہیں، اس کو جو بھی تیار کرنا ہے اس پہ خرچ ہو گئی، باقی سے وہ سامان تیار کیا تھا۔ آخر کوئی کسی حجرے میں جانا ہے، کہیں پر آباد ہونا ہے، ایک وہ گدا جس میں کھجوروں کی چھال کا، روئی ووئی نہیں تھی، کھجوروں کی چھال بھری ہوئی، تکیہ بھی اسی کا، کوئی ایک دو برتن، ایک چکی جس میں کہ آٹا پیس لیا جائے، یہ چند چیزیں اس رقم سے حضور نے تیار کی۔ ورنہ حضور کی اور بیٹیاں بھی تھیں، آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان، دو بیٹیاں گئی ہیں ان کے ہاں، دونوں کے ساتھ کہیں کسی جہیز کا ذکر نہیں ہے۔ ایک کی تو خیر شادی مکے میں ہو گئی تھی، چلیے اس کو چھوڑیے، مدینے میں ہوئی ہے، ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ تو مدینے میں ہوا ہے۔ حضرت عثمان کھاتے پیتے آدمی تھے، ان کے گھر تھے، آباد تھے، ساز و سامان تھا، تو کہیں آپ کو جہیز کا تذکرہ نہیں ملتا۔ حضرت علی کا تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں، حضرت علی کے ولی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دلہن کے والد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اعتبار سے دوہرا رول ہے جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی میں حضور نے ادا کیا ہے۔ اس وجہ سے بات نظر آتی ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور ناانصافی کرتے اپنی اولاد کے ساتھ کہ فاطمہ کو تو جہیز دے اور ام کلثوم کو کوئی جہیز نہ دے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، اصل ذمہ داری مرد کی ہے، اس کا گھر آباد ہو رہا ہے، ہی ہیز ٹو سپورٹ ہز فیملی، سارا ساز و سامان اسے فراہم کرنا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ آخر الرجال قوامون علی النساء، یوں ہی اس کے اوپر فخر کر کے ہم کھڑے ہو جائیں، جب قوام ہے تو ذمہ داری بھی ہے، معاش کی ذمہ داری بھی مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ عورت کی کفالت، اس کا سکنا، اس کے لیے رہائش فراہم کرنا، اس کا نان نفقہ سارا شوہر کے ذمہ ہے، اس کے ذمہ عورت کے ذمہ تو نہیں ہے۔ عورت اگر دولت مند بھی ہے، وہ اپنی دولت اپنے پاس رکھے اور ایک پیسہ خرچ نہ کرے اپنے گھر میں، اپنے بچوں پر اور اپنی ذات پر، یہ اس کا حق ہے، شوہر سے ڈیمانڈ کرے گی۔ ایسا بھی آتا ہے کہ بعض خواتین نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرا شوہر جو ہے وہ بڑا نادار ہے، میرے پاس دولت ہے، اب کسی کو اپنے والدین سے کہیں مل گئی ہے وراثت کے اندر تو ہے، شوہر جو ہے وہ نہیں ہے اس پوزیشن میں، تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہم اپنے شوہر کو اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ اگرچہ ذرا مختلف ہی مسئلہ ہے، بعض جو ہمارے مکاتب فقہ ہیں ان میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں جہاں یہ جائز قرار دیا جاتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی تو اس کی لائبلٹی ہے،
بیوی کی ذمہ داری تو اسے ادا کرنی ہے، بیوی کے اخراجات کا تو وہ خود کفیل ہے عضو شریعت، لیکن بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس لیے کہ شوہر جو ہے اس کی لائبلٹی نہیں ہے، شوہر کی ذمہ داری بیوی پر نہیں ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہرا اجر ہوگا، یہ تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور ایک یہ جو تعلق ہے رشتہ داری کا اس کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ تعالی ہمیں ہمت دے۔ ایک اور اندیشے کا بھی میں تذکرہ کر دوں، اس لیے کہ یہ تحریک بہت پہلے شروع ہوئی تھی کراچی میں، میمنوں نے اپنی سطح پر فیصلہ کیا، میمن برادری نے، پھر وہ جو کراچی میں ایک ہے قوم پنجابی سوداگران دہلی، وہ یو پی میں دہلی سے لے کر اور کلکتے تک جو آباد ہو گئے تھے، پنجاب سے جانے والی مختلف فیملیز، یہ پھر ایک قوم کی شکل اختیار کر گئے، پھر انہوں نے اپنے ہاں فیصلے کیے، لیکن پھر یہ کہ کچھ عرصے عمل کرنے کے بعد چور دروازے نکالے گئے کہ بظاہر کہا جا رہا ہے مسجد میں نکاح ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن ریسیپشنز بھی ہو رہے ہیں، یا اور بہانوں سے کوئی اور تقریبات جو ہے ایجاد کر لی گئی ہیں، چونکہ وہ پیسہ جو ہے خاص طور پر حرام سے آیا ہوا پیسہ، مال حرام بود بجائے حرام رفت، اس حرام سے کمائی ہوئی دولت کے اندر تو فطری تقاضا ہوتا ہے کہ وہ حرامی جگہ پر خرچ ہوگی، مال حرام بود بجائے حرام رفت، لہذا وہ پھر اس کے لیے چور دروازے نکالتے ہیں۔ تو آپ حضرات جو بھی طے کر رہے ہیں اپنی برادری کے لیول پر، اس میں یہ اس کا اہتمام کریں کہ پھر چور دروازے نہ ہوں، جب اصول ایک بنا لیا تو اصول پر کھڑے ہو جائیں۔ شادی بیاہ میں کوئی تقریب نہیں سوائے دو تقریبات کے، ایک تقریب نکاح کی تقریب مسجد میں ہو، دعائے خیر ہو، بات ختم، وہاں پر آپ جو بھی چھہارے ہیں تقسیم کیجئے یا اس میں اور کوئی چیز اضافہ کیجئے، وہ تو چونکہ عرب کا چھہارا وہاں یہی چیز اویلیبل تھی، تو یہاں پہ اگر کوئی اور آپ تقسیم کریں وہ بھی لڑکا والا، لڑکی والے پر نہیں، اس کے بعد کوئی ریسیپشن کوئی کھانا کچھ نہ ہو، لڑکی کو رخصت کروائیے جائیے، دوسری تقریب ولیمے کی ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ اپنے احباب کو، اپنے اعزاء کو، اقارب کو، دوستوں کو اس میں شریک کیجئے، تو اللہ تعالی ہمیں ہمت دے ہم اس کے ضمن میں پیش قدمی کر سکیں۔ بہرحال پہلا قدم جو بھی اٹھاتے ہیں میں یہ کہا کرتا ہوں، ایک بھلائی 10 بھلائیوں کے لیے راستہ صاف کرتی ہے، ایک برائی 10 برائیوں کے لیے امکان پیدا کرتی ہے، تو چلیے ایک ہی خیر ہو جائے، شروع ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ تعالی دوسرے بھی خیر وجود میں آئیں گے۔ اب اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اس چند بہت ہی اختصار کے ساتھ جو خطبہ نکاح ہے اس کے یہ نوٹ کر لیجئے کہ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا اور کلمہ شہادت۔ حمد و ثنا کا پس منظر میں بیان کر چکا کہ اسلام سے پہلے خطبے نکاح کے جو ہوتے تھے اس میں اپنے آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیے جاتے تھے، اس کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کیا گیا اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار اور کلمہ شہادت، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ گویا کہ جس محفل میں اس طریقے سے بلند آواز سے یہ خطبہ نکاح کے اندر یہ کلمہ شہادت ادا کیا گیا، گویا کہ جتنے شرکاء ہیں ان کے ایمان کی تجدید ہو گئی، ہمارے ایمان کی بنیاد یہی کلمہ شہادت تو ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں 4 آیتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائی، اور یہ بات بہت قابل غور ہے، پورے قرآن سے حضور نے 4 آیتیں منتخب کی، اور حضور کا خطبہ نکاح بس اتنا ہی ہے۔ بعد میں جو 3 حدیثوں کے ٹکڑے میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ بھی در حقیقت اضافہ ہے بعد میں علماء کی طرف سے، عام طور پر 2 ہوتے ہیں، پڑھ دیا جاتا ہے انہیں ایسے کہ سمجھا جائے کہ گویا کہ وہ ایک حدیث ہے، یہ غلط ہے، وہ 2 حدیثوں ہیں علیحدہ علیحدہ، النکاح من سنتی یہ علیحدہ حدیث ہے، اور ایک اور طویل حدیث کا ٹکڑا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، ایک تیسری حدیث کا ہم نے اضافہ کیا ہے جس پر اس وقت ہم عمل بھی کر رہے ہیں کہ اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، لیکن حضور کے خطبہ مسنونہ میں یہ حدیثیں نہیں تھیں، صرف 4 آیات۔ اس سے بھی ایک رہنمائی ملی کہ اصل شے قرآن ہے، وعظ ہے تو قرآن ہے، نصیحت ہے تو قرآن ہے، تعلیم ہے تو قرآن ہے، لہذا ہمیں زیادہ ارتکاز کرنا چاہیے تمام اپنی گفتگوؤں میں قرآن پر، اس لیے کتاب ہدایت ہے اور کامل ہدایت، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو کامل فرما دیا۔ تو 4 آیتیں جو حضور نے منتخب کی ہیں ان کا جو قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ کی تاکید نہایت شد و مد کے ساتھ، نہایت موقت ترین انداز میں یہ ان تین مقامات پر قرآن مجید کی آئی ہے۔ پہلا مقام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آئے، ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں۔
یہ دو حصے ہو گئے اور دونوں میں تقویٰ کی بات اصل میں ہو رہی ہے. ایک میں لفظ تقویٰ استعمال کیا گیا، ایک میں نہیں کیا گیا، لیکن اس کا مفہوم آ گیا. تقویٰ کیا ہے؟ انسان کا اس طرح زندگی بسر کرنا، پھونک پھونک کر قدم اٹھانا کہ کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے، کوئی کام ایسا نہ کر بیٹھوں کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو. مستقل طور پر یہ کیفیت اگر ہے تو یہ تقویٰ ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں مجلس مشاورت میں یہ بحث چھڑ گئی کہ تقویٰ کیا ہے، ڈیفائن کیسے کیا جائے تقویٰ کو. تو مختلف اصحاب نے اپنے اپنے انداز میں تعبیر کیا. حضرت عمر نے خاص طور پہ فرمائش کی حضرت ابی ابن کعب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اقرؤہم ابی ابن کعب، انصاری صحابی ہیں اور قرآن کے بہت بڑے عالم تھے. وہ خاموش بیٹھے تھے. حضرت عمر نے پوچھا کہ ابی آپ بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اب وضاحت کی حضرت ابی ابن کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خلیفۃ المسلمین، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑ جائے جس میں خاردار جھاڑیاں بھی ہوں، گھاس بھی اونچی اونچی اگی ہوئی ہو، کوئی راستہ پگڈنڈی بھی نہ ہو، تو کیسے چلے گا؟ پھونک پھونک کر قدم رکھے گا. کہیں کسی جھاڑی میں میرے کپڑے الجھ نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اونچ لمبی گھاس ہے، کہیں کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا ہو، یا کوئی ایسا بل ہو یا کوئی اور کسی جانور کا جو ہے وہ ایسا بھٹ ہو کہ میرا پاؤں اس میں چلا جائے. تو جس طرح ہر قدم جو ہے وہ پوری طرح احتیاط کے ساتھ اٹھائے گا، بس اس احتیاط کا نام تقویٰ ہے. یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس دنیا میں، یہ ایک سفر ہے اور ہر چہار طرف معصیت کی جھاڑیاں ہیں. گناہ کی دعوت ادھر سے بھی آ رہی ہے، ادھر سے بھی ترغیب ہو رہی ہے، حرام خوری کے مختلف چینلز کھلے ہوئے ہیں اور بڑے ہی وہ خوشنما چینلز ہیں. آئیے آپ قرضہ لے لیجئے، اتنے لاکھ روپیہ لے لیجئے اور بس یہ ہے کہ آپ کا کاروبار چل جائے گا، تھوڑا سود ہے وہ دینا ہے. ایسے ایسے لالچ ہیں. کتنے بڑے پیمانے پر ٹی وی پر جو ہے جوئے کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اب یہ ہر چہار طرف جو ہے یہ سانپ بچھو جو ہے معصیت کے، جو ہماری عاقبت کو تباہ کرنے کے درپے ہیں، وہ اس معاشرے میں جھاڑیاں ہیں. بچ کر نکل جانا. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. آدمی ایسے زندگی گزار جائے وہ کہیں بھی معصیت میں اپنے دامن کو الجھنے نہ دے. یہ تقویٰ ہے. اس تقویٰ کی ہر شخص کو ضرورت ہے، لیکن یہ کہ خاص طور پر چونکہ ہمارے معاشرے کی اکائی ہے خاندان، انسٹیٹیوشن آف فیملی، اگر یہاں تقویٰ ہوگا گھر میں تو تقویٰ باہر بھی ہوگا. اور تقویٰ اندر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر معاشرے کے اندر، معاشرہ تو نام ہے خاندانوں کے مجموعے کا، خاندانوں میں تقویٰ نہیں ہے تو معاشرے میں تقویٰ کہاں سے آ جائے گا؟ لہذا حضور نے تقویٰ سے متعلق جو تاکیدی آیات ہیں وہ منتخب فرمائی ہے، ورنہ 4 آیتیں تو حضور سورہ اخلاص پڑھ دیتے. سورہ اخلاص ثلث قرآن کے مساوی ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ دیتے. سورہ فاتحہ تو تمام آیات اور تمام قرآن کی سورتوں کی سردار ہے. اسے خود قرآن عظیم کہا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی آپ نے سورہ اخلاص نہیں پڑھی، سورہ زلزال نہیں پڑھی جو 1000 آیات کے برابر حضور نے فرمایا، بلکہ 4 آیتیں وہ منتخب کی ہیں کہ جو تقویٰ پر انتہائی تاکید جن میں ہے. اہل ایمان اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے. صحابہ گھبرا گئے کہ اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے ہم میں سے. تو پھر جب وہ آیت اتری، اس لیے میں نے آج مغرب کی نماز میں یہ دونوں آیتیں پڑھی تھی. پہلی رکعت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی سے بات شروع ہوئی، اور دوسری رکعت میں ختم ہوئی فاتقوا اللہ ما استطعتم. یہ سورہ تغابن کی آیت ہے. بس تقویٰ اختیار کرو اللہ کا جتنا تمہارے امکان میں ہو. جب یہ آیت اتری ہے تو پھر صحابہ کو کچھ ریلیف ملا ہے، فکر جو ہے ان کا کم ہوا کہ یہ واقعتاً آدمی امکانی حد تک تو کوشش کر سکتا ہے. تو لیکن اس آیت میں زور ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ہرگز مت مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں. اس کے کیا معنی؟ موت کے لیے میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ابھی اتنے سال اور نہیں آئے گی. لے لو بینک سے پیسہ اور لگا لو کارخانہ، پھر کر لینا توبہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. یہ سب کچھ حرام خوریاں کر کے پھر توبہ کر لینا. کس کے پاس گارنٹی ہے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ شراب پی رہا ہوں میں اگر تو میں نشہ ختم ہو کر وقت مجھے مل جائے گا کہ میں توبہ بھی کر لوں؟ لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے اسی نشے کی حالت میں موت آ جائے. کیا گارنٹی ہے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے؟ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں، کوئی شخص بدکاری کر رہا ہوں، این اس فعل کی حالت میں بھی تو اس کی جان قبض کی جا سکتی ہے. کیسی حسرتناک موت ہوگی.
تو اندازہ کیجئے کہ وہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اگر کوئی شخص طے کر لے کہ نہیں مروں گا مگر فرما برداری کی حالت میں، تو ایک ہی راستہ ہے کہ کوئی لمحہ نافرمانی میں بسر نہ ہو، اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہمارے پاس کہ اس لمحے موت نہیں آ جائے گی۔ اس سے زیادہ تاکیدی انداز ہو سکتا؟ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے تمام کمپیوٹر کی صلاحیتیں بروئے کار لا کر قرآن مجید سے کشید کرنا چاہیں کہ سب سے زیادہ تقویٰ کی تاکید والی آیات کون سی ہیں، تو ہم نہیں کر سکیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی قدر و قیمت کو بتمام و کمال جاننے والے تھے، یہ آپ نے کیا، یہ آیت منتخب کی۔ دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت، ایک آیت میں 2 دفعہ تقویٰ کا حکم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجھا، اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس ایک جوڑے سے، یا آدم و حوا کا ذکر ہو رہا ہے، ان سے زمین میں یہ تمام جو بھی نسل آدم ہے، مرد ہیں، عورتیں ہیں، وہ اسی جوڑے سے پھیلی ہیں۔ اور اس اعتبار سے یہ نکاح کے خطبے کے لیے موزوں ترین آیت ہے کہ جیسے آدم و حوا سے یہ نسل انسانی چلی، آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی، اب اسی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، اس سے آگے نسل چلے گی۔ اب اس آیت میں دیکھیے دوسری مرتبہ فرمایا، وہ ایک ہی آیت چل رہی ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ اگر کوئی فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کے واسطے مانگتا ہے۔ اور خاص طور پر خاندانوں میں اگر کہیں چپکلش ہو جائے، میاں بیوی کے عدم موافقت ہو جائے، کوئی معاملات خراب ہوں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری دلیل کہہ لیجئے، اپیل کہہ لیجئے، بزرگ جو دیتے ہیں وہ یہ کہ خدا کے لیے اپنے معاملات درست کرو، خام خواہ گھر برباد نہ کرو۔ تو یہاں فرمایا کہ جس خدا کا واسطہ دینا ہے بعد میں، اگر پہلے سے اس کے احکام پر عمل کرو گے تو جھگڑے اٹھیں گے نہیں۔ اگر لڑکا بھی یہ جانتا ہو میرے یہ فرائض ہیں جو شریعت نے مقرر کیے مجھے ادا کرنے ہیں، اور میرے یہ حقوق ہیں مجھے اس سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کرنے، جو اللہ نے میرا حق مقرر کیا اس سے زیادہ میں اپنی بیوی سے ڈیمانڈ نہ کروں۔ بیوی کو بھی یہ معلوم ہو کہ یہ میرے حقوق ہیں، بیوی کی حیثیت سے جو جن پر مجھے اکتفا کرنی ہے، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرنا ہے، اور یہ میرے فرائض ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں۔ اگر جانبین اس طریقے سے اللہ کے تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کریں اور اپنے حقوق پر اکتفا اور قناعت کریں تو زندگی جو ہے واقعہ یہ ہے کہ اس گھر کے اندر جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ حضور نے تو فرمایا ہے اس دنیا کی بہترین دولت ایک نیک بیوی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب موافقت ہو اور گھر کے اندر جو ہے باہمی الفت بھی ہے تو اس دنیا میں چاہے روکھی سوکھی انسان کھا رہا ہو، لیکن یہ کہ اس گھر کی فضا میں جو محبت کی چاشنی ہوتی ہے، اس میں جو لذت ہے، وہ چاہے آپ کتنے بھی بعد میں عیش کر لیں لیکن گھر کا سکون اگر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے سویڈن اس وقت دنیا کا وہ ملک ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں کہ جہاں جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ بہت اونچا جا چکا ہے، ویلفیئر کا لیول بھی بہت اونچا ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ خودکشیاں وہاں ہوتی ہیں۔ سوسائڈ ریٹ ہائیسٹ ہے دنیا کا سویڈن میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فیملی لائف شیٹر ہو چکی ہے۔ وہ جو گھر میں جا کر سکون ملتا ہے ایک شخص کو، اگر وہ سکون نہیں ہے تو محض کھانے پینے سے انسان کو وہ اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ گھر جو ہے، اسی لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے جو بیویاں ہم نے بنائی ہیں، تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو تَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون جو ملتا ہے گھریلو زندگی کے اندر، اگر وہاں پر آپس میں موافقت بھی ہے اور محبت بھی ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی بھی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی بھی ہے، اس کا کوئی دنیا میں بدل نہیں۔ تو فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، صلہ رحمی کرو، رحمی رشتوں کو جوڑو، کاٹو نہیں۔ قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے۔ 2 آیتیں سورہ احزاب سے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر وہی اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور یہاں جو دوسرا قصہ آیا ہے، جیسے پہلی آیت سورہ آل عمران کی، تقوی کا لفظ دوبارہ نہیں آیا لیکن تقوی کا مفہوم آ گیا، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات صحیح زبان سے نکالو، درست، جس کے کہنے کا تمہیں حق حاصل ہو۔ زبان کو قابو میں رکھو، کف لسان، کوئی غلط بات زبان سے نکلنے نہ پائے۔ یہ گویا کہ زبان کا تقوی ہے، زبان قابو میں ہو کہ کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے۔ اور یہ سب سے زیادہ بے قابو ہو جانے والی شے یہی زبان ہے، اس لیے کہ اس میں اس کو ہلانے میں کوئی انرجی صرف نہیں ہوتی، کوئی طاقت نہیں لگتی، جو منہ میں آیا بک دیا۔ اور اس سے پھر یہ ہے کہ
جو زبان کے زخم ہیں وہ مندمل نہیں ہوتے، تلواروں کے زخم مندمل ہو جاتے، لیکن اس سے پھر جو نفرت اور بغض پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو فرمایا قولوا قولا سدیدا، بلکہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ہے کہ اے لوگو تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، تمہارے جسم کے دو اعضاء چھوٹے چھوٹے اعضاء ہیں، لیکن یہ کہ اگر ان کا غلط استعمال نہ ہو اس کی ضمانت دے دو، تو جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ایک وہ شے جو تمہارے دونوں گالوں کے درمیان ہے، زبان، اس کا غلط استعمال نہ ہو، پہلے تولو پھر بولو، دیکھو جو بات کہنے جا رہے ہو تمہیں کہنے کا حق حاصل ہے، کیا جسٹیفائی کر سکو گے قیامت کے دن کہ اللہ مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل تھا، دیکھ سمجھ کر پھر بات کرو۔ اور دوسرے فرمایا وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی انسان کی شرمگاہ، اگر انسان ان دونوں کو قابو میں رکھے، سیکس ڈسپلن ہو اور زبان پر قابو ہو، تو حضور فرماتے ہیں جب یہ دو قابو ہو گئے تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بقیہ جسم تو خود بخود قابو میں آ جائے گا، سب سے زیادہ بے قابو ہونے والی یہی دو چیزیں ہیں، ان کی اگر تم ضمانت مجھے دے دو تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ وہی بات یہاں فرمائی ہے، اور گھریلو زندگی میں خاص طور پر آپ کو معلوم ہے، عام طور پر میاں بیوی میں ناچاقی زبان کے غلط استعمال سے، یا شوہر کی زبان میں اگر وہ بچھو کا ڈنک ہے کہ جب بولا اس نے کوئی ڈنک مارا ہے، یا بیوی زبان دراز ہے، دونوں میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے جس سے کہ اصل ناچاقی پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور نے وہ آیت منتخب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، جیسے حضور نے فرمایا اگر ان دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو تو جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو، وہی بات یہاں ہے۔ اگر تم زبان کو قابو میں رکھو گے اور تقویٰ کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا، اور اگر کوئی خطا ہو گئی، انسان ہے، بندہ بشر ہے، کبھی نسیان میں، کبھی کوئی جذبات کی رو میں بہ کر کسی وقت غلط حرکت ہو گئی ہو، اللہ معاف فرما دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کر لی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو بھی اس آیت کا مصداق بنائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں، اور یہ جو جوڑا آج رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہا ہے، خاص طور پر ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ یہ ہے خطبہ مسنونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ تصور کیجئے جب حضور کی زبان مبارک سے یہ آیات ادا ہوتی ہوں گی، اللہ کا کلام، لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر زبان لوگوں کی اپنی، از دل خیزت بر دل ریزت۔ ہمارے ہاں تو ترجمہ نہیں جانتے، آیتیں پڑھ دی جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں کیا پڑھا ہے یا کیا سنا ہے، اسی لیے پھر یہ کہ بڑی خاموشی سے بیٹھ کر گوشے میں بس جیسے کہ کوئی ایک رسم ادا ہو رہی ہو، کوئی جنتر منتر پڑھے جا رہے ہیں، اس طریقے سے پڑھ کر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس خطبے کو اس طور سے جیسے خطبہ ہوتا ہے، کھڑے ہو کر خطیبانہ انداز میں الفاظ وہی ہوں گے، اس میں وہی مسنون جو حضور کا انتخاب ہے، اس سے بہتر انتخاب کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اس کو خطبے کی شکل میں اس طریقے سے پھر جو حدیثیں ایڈ کی گئی ہیں وہ بھی بہت صحیح ہے۔ النکاح من سنتی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ کیوں فرمایا؟ کہ اکثر مذاہب میں شادی بیاہ نہ کرنا، تجرد کی زندگی بسر کرنا، یہ اعلیٰ روحانی مرتبہ شمار ہوتا ہے۔ ہندوؤں میں سادھو ہیں، وہ شادی نہیں کر رہے ہیں، بدھ مت میں بھکشو ہیں، وہ بھی شادی، اور جین مت میں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی راہب ہیں، رہبان ہیں، ننے ہیں، لیکن یہ خلاف فطرت ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہمارے بھی بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، صحیح آتا ہے یا غلط آتا ہے، کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی، اور اس کو تعریف کے انداز میں جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ در حقیقت اگر ان کی تعریف کریں گے اس بات پر کہ انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی تو یہ تعریف ہو جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور توہین ہو جائے گی حضور کی۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے میرا طریقہ تو شادی کا ہے، میں نے شادیاں کی ہیں، ایک نہیں متعدد کی ہیں، تو میری سنت تو یہ نکاح من سنتی۔ اگر یہ کوئی قابل مدح چیز ہے، قابل تعریف بات ہے کہ شادی نہ کی جائے، تو گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تعریف والی چیز سے خالی ہے، محروم ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں تعریفیہ انداز میں یہ نہ کہیے او تو جی بس ساری عمر اللہ سے لو لگائے رکھی، شادی نہیں کی، تعریف نہ کیجیے اس کی۔ تعریف کریں گے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، ان کی تو تعریف ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ تنقید کریں، کیا پتا کس کے کیا حالات تھے، کیا مجبوری تھی، ہمیں کوئی ان کے اوپر اعتراض کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال شادی نہ کرنے کو اگر آپ قابل تعریف شے کی حیثیت سے ذکر کریں گے تو یہ چیز در حقیقت ایک اعتبار سے قدح ہو جائے گی، تنقید ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری حدیث ہے من رغب عن سنتی فلیس منی۔ اصل میں یہ حدیث بھی طویل حدیث ہے جس کا یہ ٹکڑا ہے، اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ کچھ 3 صحابہ تھے، ان پر نیکی کا جذبہ بہت غالب آ گیا۔ انہوں نے جا کر ازواج مطہرات سے پتہ کیا حضور نفلی عبادت کتنی کرتے ہیں، رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں، مہینے میں کتنے روزے نفلی رکھتے ہیں۔ تو جو بات بتائی گئی حضور کی تو زندگی کھلی کتاب تھی، اس میں کوئی راز کی بات نہیں تھی، بتا دی گئی۔ انہوں نے سمجھا ان کے اندازے میں کم تھی وہ بات، وہ سمجھتے تھے کہ حضور تو ساری رات ہی کھڑے رہتے ہوں گے اور حضور تو ہمیشہ ہی روزہ رکھتے ہوں گے۔ لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ نہیں ایسی بات نہیں، حضور رات کو سوتے بھی ہیں، تو انہوں نے اسے قلیل سمجھا۔ لیکن اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے یہ کہا بھائی حضور تو معصوم ہیں، ان سے تو کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر بالفرض کہیں گناہ ہو تو اللہ پہلے ہی معاف کر چکا ہے، لقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، لہذا حضور کے لیے تو اتنی عبادت کافی، ہمارے لیے کافی نہیں۔ ایک نے کہا میں تو اب پوری رات کھڑا رہا کروں گا، اپنی کمر بستر سے لگاؤں گا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا، یہ جو کھکھیڑ ہے گھر گرہستی کا، اس کے اندر پڑھ کر آدمی پھر اللہ سے لو نہیں لگا سکتا۔ حضور کو خبر مل گئی، حضور نے تینوں کو طلب فرمایا، نہایت آپ نے غصے کے عالم میں فرمایا، حالانکہ بڑی غیر معمولی بات ہے، یہ حضور کے مزاج کے بھی خلاف بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا واللہ انی لاتقی اللہ منکم واخشی للہ، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے بڑھ کر متقی ہوں اللہ کا۔ یہ بات بڑی غیر معمولی ہے، لیکن میرا طرز عمل یہ ہے کہ میں نے شادیاں بھی کی ہیں، بال بچوں دار ہوں، گھر گرہستی کی زندگی ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، ناغے بھی کرتا ہوں۔ تو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کان کھول کر سن لو، جس کو میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہے در حقیقت مکمل حدیث، لیکن اس کے حوالے سے ذرا ہم میں سے ہر شخص کو جائزہ لینا چاہیے اپنی زندگی کا، کس درجے ہم سنت کے قریب ہیں، کس درجے ہم سنت سے دور ہیں، اپنی شکل صورت، وضاقتہ، لباس، رہن سہن، معمولات، پھر یہ کہ سب سے بڑی سنت حضور نے کس کام کے لیے اپنی زندگی لگائی، سب سے بڑی سنت تو یہ ہے۔ آپ نے تو دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں ایک ایک لمحہ، جب 40 برس کی عمر ہوئی ہے اور وحی کا آغاز شروع ہوا ہے اور حکم ملا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس کے بعد سے تو آپ کا ہر لمحہ اسی کام میں بیتا۔ اس اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں کتنا حصہ ہے، ہمارے اوقات میں سے کتنا وقت ہے جو اس کام کے لیے مختص ہے، ہمارے وسائل اور دولت میں سے کتنا حصہ ہے جو اس کام کے لیے ہم لگا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو ویسے زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں دیکھنا چاہیے، سنت سے زیادہ قریب ہوں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، اور جو بھی ہماری اس سے بعد ہے سنت رسول سے اس کو ہم ترک کریں، اس کے اندر جو ہے فاصلے کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے دوسری حدیث۔ تیسری حدیث وہ ہے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوه فی المساجد، اعلان عام کیا کرو نکاح کا، بلکہ اس حدیث میں آگے ایک اور ٹکڑا بھی ہے، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ مِنَ الضُّفُوفِ، دف بجایا کرو، اس لیے کہ اعلان عام کا اس وقت اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ کہیں دف بج رہا ہے، اب ہر ایک شخص پوچھے گا کیوں بج رہا ہے یہ دف، معلوم ہے فلاں شخص کی شادی ہے، فلاں کا نکاح آج فلاں سے ہے، تو اس کا چرچا عام کرنے کے لیے اس وقت شکل یہ تھی۔ تو حضور کی پوری حدیث ہے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوه فی المساجد واضربوه علیہ من الضفوف، نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور اس کو مسجدوں میں رکھا کرو اور اس کو لیے دف بجایا کرو تاکہ اعلان ہو جائے، عام معلوم چرچا ہو جائے۔ ہمارے ہاں چرچا کرنے کے اور ذرائع ہیں، مثلا میں اپنی بچیوں کے نکاح کے موقع پر اخبار میں اشتہار دیتا رہا ہوں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے، جو بھی احباب ہیں جہاں بھی ہیں ان کو اطلاع مل جائے، اپنی اپنی جگہ پر دعا کر لیں۔ باقی کو کھانا وانا تو میں نے دیا نہیں، بلکہ میں نے اسی لیے تاکہ جڑ کٹ جائے۔ یہ بھی میں ایک ذرا سا نکتہ بیان کر دوں، جب بھی کوئی اصلاحی تحریک شروع کرنی پڑتی ہے تو کچھ انتہا پسندی اختیار کیے بغیر گزارا نہیں، ورنہ یہ کہ آپ کہیں گے صاحب میں نے 4 آدمیوں کو کھانا کھلایا تھا صرف، تو بات تو وہی ہو گئی نا کہ کسی نے 4 کو کھلایا، کسی نے 400 کو کھلا دیا، کسی نے 4000 کو کھلا دیا، بات تو ہو گئی پوری۔ تو اس میں ضرور ایک جگہ جڑ کاٹنی پڑتی ہے،
وہ جڑ کاٹنے کے لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اپنی بچیوں کو مسجد دارالسلام سے رخصت کیا، تاکہ نہ میرے گھر پہ کوئی آئے اور نہ میں اسے کوئی انٹرٹین کروں، تاکہ یہ بات جو ہے کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائے۔ کراچی میں بھی لوگ یہ کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں، جو نکاح مسجد میں ہوتا ہے، مسجد میں نکاح ہے، ساتھ ہی کوئی جگہ ہے وہاں پر شامیانے وغیرہ لگا کر خواتین کا اجتماع وہاں ہو جاتا ہے مسجد سے باہر، وہاں پر کوئی ٹھنڈا وغیرہ بھی ان کو پلا دیا جائے، وہیں سے لڑکی رخصت، تاکہ پھر یہ کہ وہ گھر سے لینے کے لیے جائیں گے تو کوئی تقریب کی شکل بن جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بالکل حرام مطلق ہے۔ اسی طریقے سے نکاح مسجد سے باہر بھی ہو سکتا ہے، سڑک پر بھی ہو سکتا ہے، لڑکی والے کے گھر جا کر ہو سکتا ہے، جو شرائط ہے وہ پوری ہو جائے، اعلان عام ہو جائے، دو جو گواہ ہیں وہ موجود ہوں، ایجاب و قبول ہو جائے، بات ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اس میں اگر ہم یہ شکل تاکیداً اختیار کریں کہ مسجد میں نکاح ہو، حضور کا قول موجود ہے، جگہ بہترین ہے، وہاں پر ماحول ہوتا ہے دعا کا، کچھ نہ کچھ رجوع اللہ کی کیفیت ہوتی ہے، سگریٹوں کے دھوئیں تو نہیں ہوتے، قہقہوں کی آوازیں تو نہیں ہوتی، جو آپ بہترین انتظام کر لیں گے وہاں بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس پر عمل شروع ہو جائے گا، آگے راستے کھل جائیں گے، اللہ تعالیٰ مزید کی توفیق دے۔ اب جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں نکاح سادہ ترین شے ہے، یہ معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے ایک لڑکے اور ایک لڑکی میں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے ہاں چونکہ پردہ ہے، اور یہ بھی میں نے پرسوں بھی بتایا تھا، آج بھی بتا دوں، ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جو بھی میرا کچھ تھوڑا سا عرصے تعلق بھی رہا، ان کے ایک عزیز ہیں، ان کی بچی کی شادی تھی، انہوں نے مجھے خاص طور پر بلایا لاہور سے، کراچی میں یہ واقعہ ہوا، اور مسجد میں نکاح تھا، ضیاء الحق صاحب پہلی صف میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے یہ سوال کیا تھا مجمع عام سے، اگر اسلام میں پردہ نہیں ہے تو لڑکی یہاں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ لڑکی معاہدہ کر رہی ہے، پوری زندگی کا اس نے جو ہے نباہ کرنا ہے، پوری زندگی کے لیے کانٹریکٹ کر رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا وہاں ہونا، اگر پردہ نہیں تو لڑکی کو یہاں ہونا چاہیے، جیسے عیسائیوں کے ہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمارے ہاں پردہ ہے، لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں، جو آج کے اس نکاح کے اعتبار سے لڑکی کے والد ہی ان کے وکیل ہیں، لڑکی سے اجازت لے کر آئے ہیں، دو گواہ ہیں، دوسرے گواہ وہ آ گئے ہیں، آپ کی موجودگی میں اجازت لے لی ہے۔ بس یہ کہ وکیل نے مجھے اجازت دی، میں آفر کروں گا ایجاب، لڑکا قبول کر لے گا، بس ایک مرتبہ کا ایجاب و قبول کافی ہے۔ ویسے یہ کہ ہم اس کو دہرا دیتے ہیں اس لیے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس نکاح کے گویا کے گواہ ہیں، تو وہ مستحضر ہو جائے کس لڑکے کا نکاح ہوا ہے، لڑکی کا نام کیا ہے، اس کا ذرا استحضار ہو جائے تو اچھا، اس لیے کہ محفل ہے، اس میں جو بھی شریک ہے گویا کہ وہ گواہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ بھئی یہ ہے ہمارے ہاں شادی کا معاملہ، مہر معین ہو جائے، نہ بھی ہوگا مثل مہر، جو مہر مثل ہوتا ہے اس خاندان کی خواتین کا عام جو مہر ہوتا ہے وہ معین ہو جائے گا، ہو جائے سب سے اچھا، اور جو اس پورا کا پورا اسی وقت ادا ہو جائے یہ سب سے بہترین، ورنہ ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے، اگر ادائیگی کی نیت نہیں ہوگی تو اس کے اندر بھی ایک نقص جو ہے واقع ہو جائے گا۔ نیت ہونی چاہیے، بعد میں لڑکی کو پورا اختیار حاصل ہے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، معاف کر دے، وہ تو ہبہ کر سکتا ہے ہر انسان، وہ ہبہ ہی ہے ایک طرح کا اگر وہ اپنے حق کو چھوڑ دے، لیکن یہ کہ جس وقت وہ مہر معین کیا جائے ہو بھی وہ جو انسان کی اپنی ذرائع کے اندر ہو، جس کو ادا کرنا اس کے لیے ممکن ہو، اور نیت اس کی ہونی کہ وہ مہر ادا کرے گا، یہ نیت ادائیگی کی یہ ضرور ہونی چاہیے۔ بس اب اس کے بعد میں اب جو ضروری بات ہے وہ کر رہا ہوں، بیٹے کھڑے ہو جائیے۔ محمد نعمان خان خاکوانی، محمد نعمان خان خاکوانی ول محمد خان خاکوانی، میں عزیزہ قدسیہ نیاز بنت ڈاکٹر میاں نیاز احمد کو ان کے والد اور وکیل ڈاکٹر میاں نیاز احمد کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ مہر 30 تولے سونا جس کی قیمت 1,25,000 روپے بنتی ہے، اور یہ پورا کا پورا مہر اسی وقت ادا ہو جائے گا۔ آپ کو قبول ہے؟ دوبارہ، اور یہ فعل ماضی کے صیغے میں، عزیزم محمد نعمان خان خاکوانی ولد محمد خان خاکوانی، 232A PCSIR H کالونی لاہور، میں نے عزیزہ قدسیہ نیاز بنت ڈاکٹر میاں نیاز احمد کو ان کے والد اور وکیل ڈاکٹر میاں نیاز احمد کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دیا۔ مہر 30 تولے سونے کے وہ زیورات ہیں جن کی مالیت 1,25,000 روپے ہے، اور یہ کل کا کل مہر اسی وقت ادا ہو جائے گا۔ آپ نے قبول کیا؟ تشریف رکھیے، دعا مانگ لیجیے۔
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل شکر کل تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی. یہ ساری ہدایت بھی جو اب بیان ہوئی ہے اللہ کی عطا کردہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس ہدایت پر جو اس نے ہمیں عطا فرمائی. اور ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر استقامت عطا فرما. اب ہمارے دلوں کو کجی میں نہ ڈالیو اور اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے خزانے کھول دے. یقیناً تو ہی عطا فرمانے والا ہے. اللہم بارک فی ھذا النکاح اللہم بارک فی ھذا النکاح اللہم بارک فی ھذا النکاح. اے اللہ اس نکاح میں دین اور دنیا کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرما. اللہم الف بین قلوبہما. اے اللہ جانبین کے دلوں میں باہمی محبت پیدا فرما دے. اللہم الف بین قلوبہما اللہم حبب بینہما اللہم وافق بینہما. اے اللہ ان کے مزاجوں میں باہمن موافقت پیدا فرما دے. اللہم اجعلہما مسلمین لک ومن ذریتہما امۃ مسلمۃ لک. پروردگار ان دونوں کو بھی اپنا فرما بردار بندہ اور بندی بنا اور ان کی اولاد میں سے بھی فرما بردار بندے اور بندیاں اٹھا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار ہماری اس دعا کو قبول فرما. یقیناً تو ہی سننے والا قبول فرمانے والا ہے. ہم پر رحم فرما. ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی جناب میں رجوع کی ہمت عطا فرما. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.